بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دینے سے اور گندی گندی باتیں کہنے سے سماج خراب ہوتا ہے، دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے اور سوسائٹی کے اندر آگ لگ جاتی ہے، جس کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ اسی لیے سماج کو ان جیسی چیزوں سے پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المستبان ما قالا فعل البادی منہما ما لم یعتد المظلوم۔ ایک دوسرے کو گالی دینے والے مسلمان جو کچھ بھی گالی دیتے ہیں، ان دونوں میں سے سب سے پہلا شخص جس نے گالی دی اس کو اپنی گالیوں کا گناہ ملے گا، جب تک کہ دوسرا آدمی جس کو گالی دی جا رہی ہے وہ مظلوم گالی کا جواب نہ دے۔ لیکن اگر وہ مظلوم گالیوں کا جواب دے دیتا ہے تو پھر اس کو اپنی گالیوں کا گناہ ملے گا اور اس کو اپنی گالیوں کا گناہ ملے گا۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مسلمان سے جھگڑا ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور وہ مسلمان ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اللہ کے رسول کے سامنے جب حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو جواب دینا شروع کیا تو اللہ کے رسول غصہ ہو کر واپس چلے گئے۔ اللہ کے رسول کے پیچھے ابو بکر صدیق بھی گئے، یا رسول اللہ آپ کیوں واپس آ گئے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم خاموش رہے اور وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا تو اس وقت تمہارے اوپر ایک فرشتہ تھا، وہ فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا اور تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دینا شروع کیا وہ فرشتہ تمہارے اوپر سے ہٹ گیا، دور چلے گئے، لہٰذا اس وجہ سے میں غصہ ہو کر واپس آ گیا ہوں۔ گالی دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی نے ہم کو گالی دی اور گالی سننے کے بعد ہمیں برداشت نہیں آتا، لڑائی جھگڑا وغیرہ شروع ہو جاتی ہے۔ کسی نے گالی دی یا پھر ہم نے گالی سنی تو گالی سننے کے بعد ہمیں چاہیے تھا کہ ہم صبر سے کام لیتے۔ گالی سننے کے بعد ایسا تو نہیں نا کہ ہمارے جسم میں سے کوئی حصہ کٹ کے گر جاتا ہے یا پھر ہماری عزت کم ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں صبر کیوں نہیں آتا؟ آج اگر ہم نے ان حدیثوں پر عمل کر لیا تو حدیث شریف کے مطابق اگر کوئی ہمیں گالی دے اور ہم خاموش رہے تو ہمارے اوپر ایک فرشتہ آ جائے گا اور وہ فرشتہ گالی دینے والے کو جواب دے گا، اور فرشتوں کی بد دعا خالی نہیں جاتی۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء، کہ جو لوگ دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں، انتقال کر گئے، ان کو گالیاں مت دو ورنہ تم زندہ کو ستاؤ گے۔ جو لوگ دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، ان کو گالی دینے سے ان کے زندہ وارثین کو تکلیف ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ مردوں کو گالی دیتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف فرمائے، کہ جس طرح زندہ آدمی کو گالی دینا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح مردوں کو بھی گالی دینا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق، مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور مسلمانوں کو جان بوجھ کر قتل کرنا کفر ہے۔ کسی بھی مسلمان کو گالی دینا، کسی بھی دشمن اگرچہ ہو یا پھر ماں باپ ہو اولاد کو،
تو کسی بھی مسلمان کو گالی دینا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور اگر کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جس کو گناہ سمجھ کر کے اور حرام سمجھ کر کے کیا جاتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جس کو حلال اور جائز سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے گناہ دو طرح کے ہیں۔ اگر گناہ کو گناہ اور حرام سمجھ کر کیا جائے، جیسا کہ نماز چھوڑنا، شراب پینا، زنا کرنا، کسی مسلمان کو گالی دینا، قتل کرنا، سمجھتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، حرام ہے، اس کے باوجود یہ گناہ کرتا ہے، تو پھر اس آدمی نے گناہ کا کام کیا، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، اور آدمی فاسق بن جاتا ہے، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ اور اگر گناہ کو حلال اور جائز سمجھ کر کے گناہ کرتا ہے کہ نماز چھوڑنا، کسی مسلمان کو گالی دینا، قتل کرنا، شراب پینا، زنا کرنا حلال اور جائز سمجھ کر کے گناہ کرتا ہے، تو پھر اس نے گناہ کبیرہ کیا، حرام کام کیا، اور یہ شخص دین سے نکل گیا، کافر ہو گیا۔ کیونکہ شریعت کا قانون ہے کہ جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا یا جن چیزوں کو شریعت نے حلال قرار دیا، تو حرام چیزوں کو حلال سمجھنے سے اور حلال چیزوں کو حرام سمجھنے سے آدمی دین سے نکل جاتا ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان حفاظت سے رہے، محفوظ رہے۔ آج ہم گھر سے نکل کر مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے، راستے میں 100 گالیاں سن کے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں۔ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے اندر تقوی، پرہیزگاری دکھاتے ہیں، حج اور عمرہ کا لیبل بھی لگا لیتے ہیں، اور جماعت میں جاتے تبلیغ، چلے کے اوپر چلا، لیکن ہماری زبان سے اتنی گندی گندی گالیاں نکلتی ہے کہ اللہ معاف فرمائے۔ ہمارے علاقے میں ایک دستور ہے کہ اگر ماں باپ گالی دے اولاد کو تو یہ جائز ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو گالی دے سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اللہ بہتر جانے یہ مسئلہ ان لوگوں کو کہاں سے مل گیا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ جہاں پر بھی قرآن حدیث میں مسلمان کو گالی دینا حرام کہا ہے، وہاں پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ ماں باپ اولاد کو گالی دے سکتے، یہ نہیں فرمایا۔ یہ ان لوگوں کو کہاں سے مسئلہ مل گیا؟ خیر، مسلمان ہو چاہے ماں باپ ہو، دشمن ہو، کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو گالی نہ دے۔